کا حکم دیا تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں غار میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو باہر نکالنے کے بجائے اس پہاڑ کے جو منہ ہے، پہاڑ کا جو دہنا ہے، اسی پر دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں، یہی پہاڑ ان کی قبر بن جائے۔ اب جس کو دیوار بنانے کا حکم دیا تھا وہ خدا ترس آدمی تھا، نرم دل آدمی تھا، اور وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اصحاب کہف کے نام لکھے اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھ کر اس جو دیوار بنا رہے تھے اس دیوار کے اندر اس کی جڑ میں وہ تختی بھی رکھ دی، اور ایسی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھ دی۔ اب کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ کا تو انتقال ہو گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں، اور یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام تھا بیدروس، وہ تخت نشین ہو گیا۔ اس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں، بیدروس بادشاہ کے دور میں، ایک عجیب سا فرقہ شروع ہوا، اور اس فرقے کے لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ مرنے کے بعد کیسے لوگ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کیسے طاری ہوگی۔ اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ بھی کیا جائے گا اور قیامت بھی آئے گی۔ بادشاہ ان لوگوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین ہوا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ مولا کریم مجھے اپنی قدرت کا ایک ایسا نظارہ دکھا دے، اپنی قدرت کی کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے تاکہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے طاری ہونے کا اقرار کر لیں، مان جائیں، یقین ہو جائے انہیں۔ اب بادشاہ کی یہ دعا کیسے مقبول ہوئی، دیکھیے اللہ کی شان کہ ایک چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا، وہ بکریوں کو چراتے چراتے اسی غار کے دہانے پر پہنچ گیا، اور یہ اب 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس چرواہا نے کیا کیا کہ اس دیوار کو توڑ دیا جو غار کا منہ پر بنی ہوئی تھی۔ جیسی دیوار ٹوٹی تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب بھاگ گئے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اب ان پر جو نیند طاری تھی اصحاب کہف پر، ان کی آنکھ کھلی، وہ سمجھے کہ ہم نارمل نیند کر کے اٹھے ہیں، وضو کیا، انہوں نے نماز ادا کی۔ اب فیل ہوا کہ بھوک لگی ہے، تو کسی ایک ساتھی کو کہا کہ اس کا نام یملیخا تھا کہ بازار جاؤ اور کچھ کھانا لے کر آ جاؤ، اور ذرا یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس کے بادشاہ کے اب کیا ارادے ہیں، ہمارے بارے میں اس نے کیا پلان بنایا ہے۔ یملیخا غار سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر حیران ہو گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، ماحول چینج ہے، اور وہ ظلم و ستم کی فضا نہیں ہے۔ بڑا حیران کہ یہ اتنا اچانک یہ کیسے سب کچھ ہو گیا۔ یہاں تو اسلام کا نام لینا جرم تھا، اور یہاں گلی گلی میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا، ایک تندور پر گیا اور جا کر روٹی خریدنے کی کوشش کی، تو اس کے پاس جو پیسے تھے یملیخا کے پاس، یہ 300 سال پرانے پیسے تھے، دقیانوس بادشاہ کے دور کے پیسے تھے۔ جیسی اس نے وہ سکہ دیا اس دکاندار کو، اس نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو، تو وہ حیران ہو گیا کہ لگتا ہے اس بندے کو کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے جو اتنی پرانی کرنسی لے کر آیا۔ تو اس نے فوراً، دکاندار نے حکام کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا، اور اس شخص کو حکام کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے حکام کے حوالے جب یملیخا کو کیا تو حکام نے، یعنی پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا پہلے یہ بتاؤ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی خزانہ نہیں ملا۔ تو کہا یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس، یہ تو صدیوں پرانے پیسے ہیں، اس کا تو چال چلن ختم ہو چکا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے ہی زمانے کا روپیہ ہے اور ہم یہی پیسے استعمال کرتے تھے۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے، یملیخا نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا اس نام کا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں صدیوں پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ابھی تو بیدروس بادشاہ کا زمانہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی طرف حیرانگی تھی کہ ہوا کیا ہے، یعنی یملیخا کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ اتنی پرانی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب یہ تمام باتیں سمجھ نہ آئیں تو یملیخا نے کہا کہ اب میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ تو دقیانوس بادشاہ کے خوف سے ایمان بچا کر بھاگے تھے اور ہم غار میں موجود تھے، آپ ساتھ چلیں ہمارے ساتھیوں سے بھی مل لیں۔ اب یہ جب حکام اور یہ پولیس والے جو لوگ تھے، جب وہ وہاں غار پر پہنچے تو وہاں پر اصحاب کہف موجود تھے، اور جب ان کی واپسی میں اتنے سارے لوگ آ رہے تھے تو غار کے اندر لوگ سمجھے کہ لگتا ہے یملیخا گرفتار ہو گئے، اور اپنے ساتھ اب بہت سارے لوگوں کو لے کر آئے ہمیں بھی گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ لوگ توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے،
حکام نے جب غار پر پہنچے تو وہ صندوق، وہ تختی کو برآمد کر لیا جس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ فلاں تاریخ کو غار میں قید کیے جا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچ کر اندر گئے ہیں۔ تو اب لوگوں کو یہ بات پتا چلی کہ جناب یہ تو 300 سال سے اس غار کے اندر ہیں، اور جیسے ہی یہ بات پتا چلی، یہ عبارت پڑھی گئی، فوراً بادشاہ کو خبر دی گئی۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا، اور سبحان اللہ اپنے جو عمراء تھے، اپنے جو وزیر تھے، اپنی جو فوج تھی، سب کو لے کر بادشاہ وہاں پہنچا، اصحاب کہف سے ملاقات کی، ان سے پورا واقعہ سنا۔ اللہ اکبر! اب بیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ جب 300 سال بعد یہ نیند سے بیدار ہو سکتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہیں، یہ جوان بھی ہیں، ان کے جسم پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ اللہ اکبر! اب جناب اصحاب کہف کو لوگ دعائیں دینے لگے، بادشاہ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب جب بادشاہ نے جب ان کو شہر میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے سپرد آپ کی بادشاہت اور آپ کے ملک کو کرتے ہیں، اور خود دعائیں کر کر سلام کر کر غار کے اندر چلے گئے اور پھر دوبارہ آرام کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی نیند کے عالم میں وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی، اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے آیا کریں۔ سبحان اللہ! ہر سال اصحاب کہف کے مزار کی لوگ زیارت کرنے آتے، اور آج بھی اگر اصحاب کہف کے غار کی زیارت کرنی ہو، ان کے مزارات کی زیارت کرنی ہو، تو جارڈن کے اندر وہاں وہ غار موجود ہے۔ ویسے تو اس غار کی روایتیں مختلف ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں اس غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غار وہاں ہے، مگر آج یونیسیف نے بھی، گورنمنٹ کے اداروں نے بھی، اور الحمدللہ جب ہم وہاں پہنچے تھے تو وہاں ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہی وہ غار ہے، اور اسی غار کے اندر اصحاب کہف کے مزارات موجود ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ آئیے ناظرین، پیغام قرآن سلسلے میں آپ کو اصحاب کہف کے غار کی طرف لیے چلتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیے، اللہ کی شان ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے جو 300 سے زیادہ سال تک اس غار میں رہے؟ آئیے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک غار میں موجود ہیں جسے اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں، اور یہاں موجود جو گائیڈ ہیں اس نے بھی بتایا کہ یہ 3 مزارات ہیں۔ یہاں 3 ہیں، 1 2 اور پیچھے 3، اور میرے سامنے کی طرف ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں 4 مزارات ہیں۔ اور اس بارے میں کہ یہاں چونکہ دنیا کے 3 ملکوں میں یہ بات مشہور ہے، تو ہمیں یہاں بڑی اچھی ایک گائیڈنس ملی کہ اس قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ رقیم کے ایریا میں ہوں گے، اور رقیم اسی ایریا کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ایک طرح سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ یہی تھے۔ اس غار کے بالکل اوپر محراب بھی ہے، تو گویا قبلہ یوں ہے، اور مسجد بھی موجود ہے، اور سورج غروب بھی اسی طرف ہوتا ہے، اور اس مسجد کو قریب سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ اسلام بھائی، اس وقت آپ جس مسجد کو دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کی ایک اور بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آیا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں اور ان کے بعد کے ہیں، تو اس وقت تو بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ تھا،
تو یہاں بتایا گیا کہ اس مسجد کا قبلہ بھی پہلے بیت المقدس ہی تھا اور اب اس کی محراب بنا کر اس کو مسجد الحرام کی طرف کیا گیا ہے. تو آئیے اس مسجد کا آپ کو دیدار ہمارے کیمرہ مین کرا رہے ہوں گے. بڑی مبارک مسجد جو عین اصحاب کہف کے غار کے اوپر ہے. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس غار کے ایک طرف کس طرح روشنی کا سامان ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس غار کے اوپر مسجد بھی بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ، وہ تمام قرآنی نشانیاں جو قرآن بیان کرتا ہے. اصحاب رقیم انہیں کہا گیا اور اس علاقے کو رقیم بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 22 سنتے ہیں. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا. بے دیکھے الاؤ تکا، یعنی بے تکی بات. اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا. تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے. انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب کہف کا حال کس طرح بیان ہوا؟ چنانچہ سورہ کہف پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 تا 13 کی تلاوت سنیے، اس کا ترجمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. ناظرین اب سنتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے. نام اس زمانے کے تھے اس لیے ہمیں آج لینا مشکل ہے. بہرحال جو کتابوں میں لکھا ہے مکس ملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زنوانس، فلسطیونس.
یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اصحاب کہف کے ناموں کی تاثیر کتنی شاندار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ نمبر 3، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے۔ نمبر 4، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں۔ نمبر 5، ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائیں۔ نمبر 6، خشکی اور سمندر میں سفر میں محفوظ ہونے کے لیے۔ نمبر 7، مال کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 8، عقل بڑھانے کے لیے، اور نمبر 9، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ اللہ اکبر، ان کے ناموں کی برکت اتنی ہے، سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے جب قرآن کی آیت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر۔ تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 قمری سال بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر 32-33 سالوں بعد اسلامک ایئر اور جو ہمارا کیلنڈر ایئر ہے اس میں 1 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ تو 100 سال میں 3 سال کا فرق، اور 300 سال میں 9 سال کا فرق، یعنی گویا 309 قمری سالوں تک یہ سوتے رہے۔ یہ قرآن میں آیا۔ اب یہاں پر جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ یاد رہے، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 2، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا سامان فرماتا ہے، ایسی مدد کرتا ہے کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کے ناموں میں کتنی برکت ہے۔ نمبر 4، بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے اس نے ایک دن مقرر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے عرس کا دستور زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ نیک لوگوں کا انداز ہے اور بہت پرانا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح بزرگوں کے مزارات کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے۔ اور ایک اور عشق والی بات کہ اصحاب کہف تو جنت میں جائیں گے، مگر وہ کتا جو ان کی غار پر چوکیداری کے لیے تھا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مجھے بتائیے نا، اس کتے نے کیا عبادت کی تھی؟ وہ تو انسان بھی نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ والوں کا ساتھ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ نیکوں کی صحبت انسان کو کیا کچھ نوازتی ہے۔ ہم بے عمل ضرور ہوں، اگر اللہ والوں کے ساتھ نصیب ہو جائے، ان کی صحبت نصیب ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ امید رکھتا ہوں قرآن کے اس عجیب واقعے کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا، رب کی قدرت پر یقین مزید بڑھا ہوگا، اور اب انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ ہم بھی نیکوں کی صحبت اپنائیں، اپنی کمپنی اچھی کر لیں، ہمارا ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دعوت اسلامی کا ماحول وہ ماحول ہے جس میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ رہ کر ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سارے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے خوبصورت سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے تعارف قرآن کا۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف سنتے ہیں، اور آج سورہ التکویر کا ہم تعارف سنیں گے۔ مقام نزول: سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع ہے اور 29 آیتیں ہیں۔ تکویر نام رکھنے کی وجہ، تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ کورت سے ماخوذ ہے۔ سورہ تکویر کے بارے میں حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے
گویا وہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ یہ واقعی 3 صورتیں ناظرین پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو دل دہل جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے، قیامت کیسے طاری ہوگی اس کا شاندار نقشہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ تکویر کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ نمبر 2، الٹے اور سیدھے چلنے والوں، ستاروں، رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید عزت والے رسول حضرت جبرائیل کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ السلام اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، اور یہ بتایا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس سے پہلے سورت تھی اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ تکویر کی اپنے سے ماقبل سورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، قیامت کی پیاس میں نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے، اور قیامت کی گرمی میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پیغام قرآن میں ایک اور واقعہ قرآن اور سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے